ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ خان تیرے جانسار بے شمار بے شمار، خان تیرے جانسار بے شمار بے شمار، خان تیرے جانسار بے شمار بے شمار، رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو بے شمار بے شمار۔ سسٹم کا باپ چیف آف عوامی اسٹاف کو رہا کرو۔ میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیا، تو وہ تو پہنچ رہے لیکن آپ پروسیس شروع کرتے ہو، آ جائیں گے۔ یہ آپ کو واٹس ایپ چلی گئی ہے، دیکھیں یہ واٹس ایپ آپ کو جا چکے ہیں۔ یہ تمام میڈیا کو بھی دکھائیں جی، واٹس ایپ بھی بھیجا گیا راجہ صاحب کو ملنے کی اجازت دی ہے۔ یہ دیکھیں 27ویں ترمیم کیا ہے، اس سے پہلے 26ویں ترمیم کو سمجھیے، اس کے تحت یہ کر دیا گیا کہ پارلیمنٹ مکمل طور پر اس کے انڈر عدلیہ کو کر دیا۔ ریاست کے 3 ستون ہیں، عدلیہ، مکنہ اور انتظامیہ۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ایک ستون ہے جو الگ ہے اس کو آپ کسی کے تابع کر دیں، یعنی ایسی پارلیمنٹ جو کہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھی ہے، جہاں پر لوگوں نے ووٹ دیے ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ ایوان کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے ترمیم کروائیں گے تو وہ ترمیم اپنے سیٹوں کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے سیٹ اپ کو بچانے کے لیے وہ ساری کرتے جا رہے ہیں۔ جہاں اس مسودے کی بات ہے تو نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں، عقیل کا بیان آپ رکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسودہ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ 26ویں ترمیم کا بھی پیپلز پارٹی سے پوچھا جاتا تھا، نون لیگ سے پوچھا جاتا تھا، کسی اور جماعت سے پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ۔ ان کو تو مسودہ بھجوایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بس دستخط کرنے ہیں، اس کو پاس کرانا ہے اور کچھ نہیں۔ 26ویں ترمیم میں بھی یہ ہوا کہ اپنی مرضی کے جج جو لانے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپنا دیا گیا۔ ایک منٹ جی، اپنی مرضی کے جج جو ہے لانے کا طریقہ کار جو ہے وہ کر دیا گیا کہ آپ حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت ہوگی، وہ اپنی مرضی کے جج جو ہے وہ لائے گی۔ اور وہی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس جنہوں نے بننا تھا، منصور صاحب نے، ان کا راستہ روک کے یاجی صاحب کو بٹھا دیا گیا۔ وہاں پر آئینی بینچ قائم کر دیا گیا، آئینی بینچ کے اندر اپنی مرضی کے ججز بٹھا دیے گئے، اور تمام کیسز جتنے بھی وہ تھے آئینی طور پر وہ سارے آئینی بینچ کے سامنے چلے گئے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 16ویں نمبر پر چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو 16ویں نمبر کا جج تھا اسے یہاں پر چیف جسٹس بٹھا دیا گیا، اور جہاں جن ججز کو بننا چاہیے تھا چیف جسٹس، ان کو نہیں بننے دیا گیا۔ آپ کے سامنے معاملہ ہے کہ عمران خان کے کیسز اگر ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں، وہ درخواستیں دینے کے باوجود فکس نہیں کیے جاتے، اور جہاں نواز شریف زرداری یا ان کا نام آتا ہے تو ان کے کیسز فکس ہی صرف نہیں کیے جاتے، ان کو بری بھی کر دیا جاتا ہے۔ 27ویں ترمیم کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب ججز جو ہیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگر بیٹھے ہیں، ان کو اٹھا کر آپ بلوچستان بھیج دیں، کسی اور جگہ پر بھیج دیں، کیونکہ جو حق کی بات کرے گا اسے آپ ہٹا کے سائڈ پر کر دیں گے۔ یہ 27ویں ترمیم کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا اس کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے ڈی سی ہیں، جو اے سی ہیں، ان کو ججز بنانے جا رہے ہیں، یعنی ان کو عدلیہ کے اختیارات دینے جا رہے ہیں۔ کیا وہ کیس کریں گے اور وہ کیس کیسے سنیں گے؟ جو ان کو ایم پی ایم این اے فون کرے گا وہ اس کے مطابق چلیں گے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن مزید بڑھے گی۔ اسی طرح جو صوبوں کا اختیار ہے، جو ان کا حق ہے، جو ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں، وہ وہاں صوبوں سے چھین کر وہ سارا ان کا حق ہی ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مزید دیکھیں تو اس کے اندر جو تبدیلیاں مزید کر رہے ہیں کہ تمام تر جو سسٹم لاسٹ جو 243 آرٹیکل ہے اس کے اندر تبدیلی، جیسے فوج کے ادارے کو مزید، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو طاقت مزید لینے کے لیے جس حد تک اس کے اندر ترمیم کریں، کیونکہ مسودہ فائنل ڈرافٹ کے اندر ہمارے سامنے نہیں پیش، لیکن اس کے اندر ایسی ہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ مزید اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو جیلی طریقے سے بنایا گیا ہے، جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اس کو بنانے کے لیے وہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی ترمیمیں ہم تو مسترد کرتے ہیں، اور یہ جو سارے اس کے اندر رول ادا کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم ہو جائے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ گول دائرہ ہے، اس گول دائرہ کا مطلب آپ سمجھیے کہ یہ پھر ٹیبل کی دوسری طرف آپ کے گلے میں آئے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس ترمیم سے بچ جائیں گے، تو کل آپ بھی اس ترمیم کا شکار ہوں گے، کیونکہ جو کروانے والے ہیں وہ کسی کے لگتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم تو اپنی حصہ ڈالتے رہیں گے، حق کے لیے بلند آواز کرتے رہیں گے، بے شک ہم جتنی تعداد کے اندر ہو، یہ تعداد میٹر نہیں کرتی، آپ کا ضمیر، آپ کا ایمان، آپ کی سوچ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس قدر کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں۔ جو ہمارا لیڈر کا ویژن ہے، اس لیڈر کے ویژن کے مطابق ہم چلیں گے، اور ہمارا لیڈر بڑا کلیئر ہے۔
وہ اس ملک کی خاطر ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ ٹھیک ہے دیو صاحب مجھے بتائیے گا، ایک سیاسی بات کرتے ہیں، آپ وکلا تو سارے ناکام ہوئے خان صاحب کو رہائی کرانے میں، اب 3-4 لوگ اور نکلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی ہم نے ممکن بنانی ہے اور ہمارے پیچھے لگے ہم کرواتے ہیں، تو وہ کیا مقصد لے کے آ رہے ہیں اور کیا وہ رہائی کروا لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی اگر کسی جگہ پر پازیٹیو ان پٹ دیتا ہے یا کچھ سمجھتا ہے تو بالکل وہ پازیٹیو ان پٹ اس اپنی نظریے کی حد تک دے رہا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے مینڈیٹ کس کو دیا؟ عمران خان نے مینڈیٹ دیا جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں، چیئرمین ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے خان صاحب نے کہا کہ سیاسی تمام ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، تو انہوں نے وہاں پر بھی مولانا صاحب کو اور جو اچکزئی صاحب کو اور دوسرا ساتھ علامہ راج ناصر صاحب کو انہوں نے وہاں کیا ہوا ہے، پوزیشن لیڈر بنایا۔ تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہماری جو پارٹی ہے جہاں ہماری لیڈرشپ موجود ہے، وہ تمام فیصلے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں اور ان کو خان صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا ہے، کسی اور کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ کوئی اگر خود سے لگا ہوا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن خان صاحب کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ میری پارٹی یہ لوگ ہیں اور یہ ان کے ذریعے میں تمام معاملات چلاؤں گا۔ اگر جس نے بھی بات کرنی ہے، کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے تو ان سے آ کے کیجیے جو عمران خان کی طرف سے نامزد کیے گا۔ لیکن وہ لوگ تو آپ کو لیڈرشپ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں تو لیڈرشپ ہے یہ کہ لیڈرشپ مجھے بھی، میں کون سی لیڈرشپ؟ عمران خان کی طرف سے ایک سپاہی کے طور پر کارکن ہوں، اسی طرح سے یہ تمام لوگ جو لگائے گئے عمران خان کے سپاہی ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ نہ مانے، عمران خان نے لگایا، پوری قوم مانتی ہے، تو کسی ایک شخص کی آپ اوپینین پہ نہ جائیں کہ وہ نہیں مانتا، وہ نہ مانتا۔ پنجوتا صاحب وکیل بات میں ہے، عمران خان کے کارکن پہلے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اللہ کے فضل اور کرم سے۔ آپ نے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں اور یہاں صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹرز اور کارکنان یہاں پر جمع ہیں اور یہ مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف پولیس ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹرز ہیں اور یہاں پر کچھ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے۔ ورکرز یہاں پر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پولیس کے جو تازہ دم دستے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ لائیو مناظر آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹرز یہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھی ورکرز ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹرز یہاں پر جمع ہیں اور علیمہ خانم بھی اس وقت جو ہے دوسری طرف سے مزاحمت کر رہی ہیں۔ ملاقات کا دن ہے، منگل کا دن ہے، لیکن ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹرز یہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور ادھر بھی موجود ہیں۔ یہ چکری کا مقام ہے اور ورکرز کافی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں اور پنجاب پولیس بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ کافی عرصے بعد اس طرح کی